आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे अफराद माह रमज़ान में रोज़ा रखते हुए जब उनको कोई सफ़र दरपेश होता है तो वो बहुत सारे मसाइल से नावाकिफ़ होने की वजह से या तो रोज़ा रखते ही नहीं हैं या रोज़ा रखते हुए अपने रोज़े को बातिल कर बैठते हैं और उन्हें खबर ही नहीं होती। इसलिए इस वीडियो में मैं फ़कत सफ़र में रोज़े के मुताल्लिक जो मालूमात हैं, जो अहकाम हैं, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि वो बंदा कि जो सफ़र पे निकला है, अगर वो अपने घर से निकले और हद तरख़ुस तक पहुँचे और हद तरख़ुस से आगे 44 किलोमीटर उसके जाने और आने का फासला हो तो उस मकाम पे या इस सफ़र में उसका रोज़ा भी कसर हो जाएगा और नमाज भी कसर होगी। यानी इस सफ़र में उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा और जो 4 रकत नमाज है वो उसे इस सफ़र में 2 रकत नमाज करके पढ़नी पड़ेगी। हमारी अवाम की हालत ये है कि बाज़ अफराद तो 3 रकती नमाज और 2 रकती नमाज को भी कसर करके पढ़ रहे होते हैं। वजह यह है कि उन्होंने कसर नमाज का नाम तो सुन रखा है, लेकिन ये नहीं पता कि किस मकाम पे कौन सी नमाज कसर होती है और किस नमाज को पूरा पढ़ना पड़ता है। ये दीन से नावाकफियत, ये दीन से ला इल्म होना, अहकाम शरइया से ला इल्म होना, ये इंसान को नुकसान पहुंचाता है, कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाता। अब दूसरा मसला मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि एक बंदा जो है उसका शरई सफ़र जो है मुकम्मल है, उसकी मुसाफत पूरी है, यानी उसके जाने और आने के सफ़र का फासला जो है वो 44 किलोमीटर पूरा है। लेकिन अगर वो ज़वाल से पहले सफ़र करता है और ज़वाल होने से पहले हद तरख़ुस में दाखिल हो जाता है, अपने वतन वापस आ जाता है, जिस जगह उसका घर है जहाँ से उसने सफ़र शुरू किया था वहाँ पे वो पहुँच जाता है, तो उसका रोज़ा ठीक होगा, उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा और उसने अपना रोज़ा यूँ समझे कि बचा लिया है। लेकिन अगर यही शख्स ज़वाल शुरू होने से पहले सफ़र करता और इसका सफ़र भी जाने और आने का 44 किलोमीटर होता और ज़वाल होने के बाद हद तरख़ुस में दाखिल होता, उस मकाम पे आता कि जहाँ इसकी रहाइश थी, तो फिर इसका रोज़ा बातिल हो जाता और इस रोज़े की माह रमज़ान के बाद इसको कज़ा करनी पड़ती, यानी एक रोज़े के बदले में यही एक रोज़ा रखना पड़ता। और दूसरा तरीका यह है अपने रोज़े को बचाने का कि एक शख्स समझता है कि मेरा सफ़र 44 किलोमीटर तो है, जाने और आने का फासला 44 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैं इस सफ़र पे जाता हूँ और ज़वाल से पहले जाता हूँ, लेकिन ज़वाल से पहले मैं वापस नहीं आ सकूँगा और वो अपना रोज़ा भी बचाना चाहता है कि मेरा रोज़ा कसर ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो फिर उसे चाहिए कि वो ज़वाल होने के बाद सफ़र शुरू करे, फिर वो जिस वक्त भी वापस आएगा उस दिन का उसका रोज़ा ठीक होगा। यानी अगर ज़वाल आजकल अगर 12:20 पर है तो वो 12:25 या 30 से सफ़र शुरू करता है, तो अब वो जब भी वापस आएगा उसका रोज़ा जो है उस दिन वाला ठीक होगा। यानी चाहे वो शाम को वापस आ जाए, चाहे रात को वापस आ जाए, उस दिन का रोज़ा उसका बच जाएगा, क्योंकि उसने ज़वाल होने के बाद अपने सफ़र की इब्तिदा की है। अब यहाँ पर एक मसला और भी है, और वो ये है कि बाज़ अफराद हर रोज़ सफ़र करते हैं, यानी किसी ने अपनी ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है, या किसी का पेशा जो है वो ड्राइविंग है, वो ड्राइविंग करता है, या उसका पेशा ड्राइविंग नहीं है, उसका पेशा ये सफ़र करना नहीं है,
لیکن وہ جس مقام پہ جاتا ہے اپنی ڈیوٹی کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو اس مقام پہ جانے کے لیے اس شخص کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کا سفر بھی یہ شرعی سفر ہے، یعنی 44 کلومیٹر بنتا ہے، جانے اور آنے کا فاصلہ 44 کلومیٹر پورا ہوتا ہے، اور اس نے ہر روز جانا ہے، یا ہر روز نہیں جاتا لیکن ایک سے دوسرے دن جاتا ہے۔ تو ہر وہ بندہ کہ جو ہفتے میں 3 دن جاتا ہے، 3 دن سفر کرتا ہے، تو آیت اللہ العظمیٰ آغا علی حسینی سستانی مدد ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کثیر و سفر ہے، وہ جب بھی اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے سفر کرے گا، جب بھی وہ ڈیوٹی پہ جائے گا، وہ اپنی نماز بھی پوری پڑھے گا، اور اس کا روزہ بھی ٹھیک ہوگا، روزہ بھی اسے رکھ کے جانا پڑے گا، اور روزہ بھی اس سفر میں اسے مکمل رکھنا پڑے گا اور مکمل کرنا پڑے گا۔ اس کثیر و سفر کے لیے نماز بھی قصر نہیں ہوگی اور روزہ بھی قصر نہیں ہوگا۔ سفر کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جو بندہ شرعی سفر یعنی 44 کلومیٹر کا سفر کرنا چاہتا ہے، ابتدا ہی سے اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں نے یہ شرعی سفر 44 کلومیٹر سفر کرنا ہے، یعنی ایک مقام پہ وہ پہنچا کہ ابھی اس نے 10 کلومیٹر سفر کیا تھا، یعنی ایک بندہ جو ہے اس نے ابتدا اس طرح کی کہ اس نے 10 کلومیٹر سفر کیا، اب اس کا ارادہ بن گیا ہے کہ آگے 12 کلومیٹر اور بھی میں سفر کر لوں، تو اب یہ 10 کلومیٹر یہ ہو گیا اور 12 کلومیٹر آگے جا کے اس نے ارادہ کیا، اب یہ 22 کلومیٹر بن تو گیا ہے، اور واپس بھی آئے گا تو اس کا 44 کلومیٹر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، لیکن یہ سفر اس کا شرعی سفر نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ ابتدا ہی سے اس نے 44 کلومیٹر سفر کرنے کی نیت نہیں کی تھی۔ پہلے 10 کلومیٹر ویسے ہی سفر کر لیا، 10 کلومیٹر جانے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں نے 12 کلومیٹر اور بھی سفر کرنا ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں اس نے 10 کلومیٹر سفر کیا تھا اس سے آگے جا کے وہ شرعی سفر اختیار کرتا، یعنی اس سے آگے وہ پھر 22 کلومیٹر جاتا بھی صحیح اور 22 کلومیٹر واپس بھی آتا، تب اس کا شرعی سفر مکمل ہوتا اور اس کا نماز اور روزہ قصر ہوتا۔ ایک بندہ اگر کسی مقام پہ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ لاہور سے نکلتا ہے اور کراچی کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے، اب اگر اس بندے کا وہاں کراچی میں جا کر رہنا 10 دن کے ارادے سے ہو، یعنی میں نے کراچی جانا ہے اور وہاں پہ میں نے 10 دن رہنا ہے، تو یہ بندہ جب کراچی کے لیے سفر کر رہا ہوگا تو اس سفر میں تو اس کا نماز اور روزہ قصر ہوگا، لیکن جیسے ہی کراچی پہنچے گا، اپنی قیام گاہ میں پہنچے گا، تو اس مقام پہ جا کے اگر اس نے 10 دن کے قصر سے وہاں پہ رہائش اختیار کی ہے تو اس کی نماز بھی پوری ہوگی اور اس نے روزہ بھی پورا رکھنا ہوگا۔ یعنی اس سفر میں شرط یہ ہے کہ انسان کا سفر 10 دن یا اس سے زیادہ ہو، اگر 10 دن سے کم سفر ہوگا، یعنی اگر کسی بھی مقام پہ آپ جاتے ہیں اور آپ کا شرعی سفر 44 کلومیٹر پورا ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور آپ اس مقام پہ جا کے 10 دن سے کم رہنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نماز بھی قصر پڑھیں گے اور روزہ بھی قصر ہوگا، یعنی آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ بعض افراد یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے لاہور سے کراچی کے لیے سفر کیا، اب وہاں پہ ہم نے کسی ڈاکٹر سے ملنا ہے، ہم نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں 2 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے یا 10 دن رہنا ہے۔ یعنی جب ڈاکٹر ملے گا، اب ڈاکٹر دوائی دیتا ہے یا مریض کو داخل کر لیتا ہے یا کسی بھی حوالے سے، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں ڈاکٹر والی، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بندے کو یقین نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ 2 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے،
تو اس کے حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ ہم نے اس مقام پہ 10 دن رہنا ہے، اس وقت تک آپ اس مقام پہ جا کے نماز بھی قصر پڑھیں گے اور آپ کا روزہ بھی اس مقام پہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے وہاں پہ 2 دن رہنا ہے، نہیں پتا 3 دن رہنا ہے، 4 دن، آپ 4 دن رہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں جی 2 دن تو اور رہنا ہے، اسی طرح 2 دن رہتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں جی 3 دن تو اور رہنا ہے، ابھی 3 دن رہتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہم نے 5 دن ابھی اور رہنا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اس طرح اگر 1 مہینہ گزر جائے، 1 مہینہ گزر جائے اور آپ کبھی 2 دن اور کبھی 3 دن، کبھی 4 دن، کبھی 3 دن، اس طرح کرتے ہوئے اگر آپ کا 1 مہینہ گزر جائے تو اس 1 مہینے میں آپ نماز بھی قصر پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھ سکیں گے، لیکن جیسے ہی 1 مہینے سے 1 دن بھی زیادہ ہوگا پھر آپ نے نماز بھی پوری پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا اگر ماہ رمضان ہے تو۔ میں نے یہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اگر کسی بھی میرے دوست کو ان میں سے کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ڈیٹیل اور تفصیل لینا چاہتا ہو تو وہ اسی ویڈیو میں کومنٹ سیکشن میں آ کے کومنٹ کر کے مسئلے کی ڈیٹیل یا مسئلے کی تفصیل دریافت کر سکتا ہے، مسئلہ پوچھ سکتا ہے، تفصیل اور ڈیٹیل پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ اس دوست کو اس مسئلے کی تفصیل اور ڈیٹیل سے آگاہ کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔